دوستوں پچھلی ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں کیوں قید کیا۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں سے جا کر آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یاجوج ماجوج کب اور کیسے دیوار گرا کر باہر آئیں گے اور کیسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان سے نجات دلائے گا۔ تو بنا دیر کیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں یاجوج ماجوج کب اور کیسے یہ دیوار گرا کر واپس آئیں گے، اس بارے میں ابن ماجہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ وہ دیوار کے آخری کنارے تک پہنچ جائیں، اتنے میں سورج کی روشنی انہیں دکھائی دیتی ہے، جسے دیکھ کر جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اب لوٹ چلو، کل کھودیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دیوار کو پھر ویسے ہی مضبوط بنا دیتا ہے جیسی وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے اور معمول کے مطابق دیوار کے آخری حصے پر پہنچنے کے بعد انہیں سورج کی روشنی دکھائی دے گی۔ تو اس وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، یعنی وہ لوگ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے۔ چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حالت پر باقی رہے گی جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور کھود کر باہر نکل جائیں گے۔ محدثین اور مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ آج کل کے مصالحے سے بنی ہوئی ہے، اس میں تانبا اور لوہا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یمن کی دیوار مارب کے بارے میں بھی صد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ قفقار میں دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے، جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم نے اسے دیکھا ہے، باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی کونا چھپا نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق کرنا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس دیوار کا موقع محل معلوم نہ ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور پہلے ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ ان کی سانس کی بھاپ جس طرف بھی جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لحد کے مقام پر قتل کریں گے، پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کو ابھی شکست نہیں ہوئی ہے۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ بحیرہ طبریہ پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے، ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے۔
تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائے گا۔ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے آسمان بھی فتح کر لیا۔ دنیا میں قحط پڑ جائے گا کیونکہ یاجوج ماجوج سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی جو کہ کوہ طور پر محصور ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کریں گے، اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایسے کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر تک رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور چلے جائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہو گئے ہوں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں زمین پر ہوں گے کہ مسلمان ان سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور زمین ساری دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو سارے مومنین کی جان لے لے گی، اور باقی لوگ دھوکے کی طرح زنا کریں گے۔ کھلے عام ظلم و زیادتی پھیل جائے گی، پھر ان ہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور کامنٹس میں آمین لکھنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔